ناظرین، عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، بیرسٹر سلمان صفدر، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں. یہ بڑے قابل وکیل ہیں. انہوں نے سینکڑوں مقدمات عمران خان صاحب کے لڑے ہیں اور اب انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. دعویٰ ان کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اب رہائی ہو جائے گی قانون کے مطابق. یعنی اگر قانون کے مطابق چلیں تو عمران خان صاحب کی رہائی بالکل میچور ہو چکی ہے. جنوری سے دونوں میاں بیوی نے، عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے، اپنی ضمانت حاصل کرنے کے لیے درخواست دی ہوئی ہے اور 8-9 ماہ کے بعد القادر کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور دونوں کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہے. یعنی اگر کوئی رکاوٹ عدالت کی جانب سے نہ ڈالی گئی تو دونوں کو ضمانت مل جائے گی اور ان کی رہائی میچور ہو جائے گی. یعنی اصولاً اور قانونی طریقے سے عمران خان صاحب کو کل رات تک جیل سے باہر آ جانا چاہیے. یہ تو بات ہے وہ جو سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں، یا باقی قانون کو جاننے والے لوگ یا قانون دان یا وکلا وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اسی طرح ضمانت ہو جاتی ہے. پھر دوسرا، ایک خاتون کی ضمانت کو 10 ماہ تک روکے رکھنا، یہ بھی ایک نیکسٹ لیول کی ناانصافی ہے جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے جو بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا. پھر دیکھیں نا، اس میں آپ ایک دو چیزوں پہ اور غور کریں. اچھا، کیا عمران خان چھوٹیں گے یا نہیں چھوٹیں گے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. یہاں پہ عمران خان صاحب سے قانونی انتقام لیا جا رہا ہے. توشہ خانہ کیس میں پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو ایک ہی حقائق پر مقدمہ میں تیسری بار ٹرائل کیا جا رہا ہے. یعنی مقدمہ ایک ہی نوعیت کا ہے، اب تیسری مرتبہ عمران خان صاحب کو اس پہ ٹرائل کیا جا رہا ہے. توشہ خانہ میں فرض کریں کہ ایک وزیر اعظم ہے، وہ 200 چیزیں لے گیا. ویسے اتنی چیزیں تو نہیں لے جاتے لیکن 200-300 چیزیں بھی لے جاتے ہیں. شریف خاندان جتنا سامان توشہ خانہ سے لے گیا، اگر ہر چیز پہ ایک ایک مقدمہ بنایا جائے تو اگلے 200 سال ان کے اوپر مقدمات جو ہے وہ چلتے رہیں گے. یہ جو کاکڑ صاحب آئے تھے نگران وزیر اعظم، یہ جو سامان لے گئے، اگر اسی طرح ایک ایک کر کے مقدمہ بنایا جائے تو یہ بھی ان کی باقی زندگی اور ان کی نسلیں یہی مقدمے ہی لڑتے رہیں گی. عمران خان صاحب پہ ایک ہی مقدمے کو 3 دفعہ چلایا گیا. یعنی پہلی مرتبہ ایک جج ہمایوں دلاور صاحب نے 3 سال کی سزا سنائی اسی مقدمے میں. پھر ذرا اس کو ٹوسٹ کر کے دوبارہ لایا گیا اور پھر جج جو ہے بشیر صاحب، انہوں نے 14 سال کی سزا سنا دی اسی مقدمے میں. اور اب تیسری مرتبہ ایک اور جج کے ساتھ یہی مقدمہ لا کے پھر اڈیالہ جیل میں ٹرائل کیا جا رہا ہے. تو عمران خان پاکستان کی واحد شخصیت ہے دنیا کا، آپ سمجھ لیں، جس کو ایک ہی معاملے میں تیسری مرتبہ ٹرائل کیا جا رہا ہے. ایک ہی نوعیت کا، ایک ہی چیز کا ایک ہی مقدمہ ہے اور تیسری مرتبہ وہ ٹرائل ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کے وکیل نے ایک اور بڑی عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا 2 ٹوٹل گواہ ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف آتے ہیں جو قابل ذکر ہیں، باقی تو سارے جھوٹے ہی ثابت ہو گئے ہیں. ایک انعام اللہ شاہ، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہوتا تھا. ایک سہیب عباسی. اچھا، یہ جب بھی آتے ہیں نا عدالت میں تو ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی آج ہمیں صرف اس تحفے کی حد تک یاد ہیں چیزیں، پچھلی ہم بھول گئے. انسانی یادداشت ہے نا، اب یہ کسی ادارے کی طرح تو کام کرتے نہیں، عام لوگ ہیں. تو یہ ایسے گواہ ہیں جن کو جو چیزیں یاد دلا کے بھیجی جاتی ہیں کہ پروسیکیوشن آپ سے یہ پوچھے گی آپ نے یہ جواب دے دینا ہے، جج آپ سے یہ پوچھے گا آپ نے یہ جواب دے دینا ہے. اس تحفے سے متعلق آپ سے جو بھی باتیں ہوں گی وہ اپنے آپ کو یاد دلا دی ہیں. اگر ان سے کوئی سوال کرتا فلانی چیز کا بتاؤ جی وہ مجھے یاد نہیں ہے، یہ والی بات بتاؤ مجھے یاد نہیں ہے، وہ جو پچھلی تم نے گواہی دی تھی ایک اور وہ بھی مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ یاد نہیں رہتا. لہذا انہیں ایک ہی تحفے کے اوپر تیاری کروا کے بھیجا جاتا ہے اور یہ آگے بتا دیں جی اس تحفے کی حد تک ہمیں صرف معلومات ہیں. اب اندازہ کریں گواہ بھی ان کے پاس کیسے کمزور ہیں. ججوں کو تو ایسے گواہوں کو نارملی جج اٹھا کے اندر کر دیتے ہوتے ہیں جھوٹی گواہی میں اور گمراہ کرنے میں عدالت کو. اس جرم کے اندر بھی یہ بندے اندر ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جناب کام چل رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے. اچھا، اب یہ وکلا کو لگتا ہے کہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے کل کے دن میں. لیکن کیا ہو جائیں گے؟ تو میری دانش میں ایسا نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کی رہائی ایسے نہیں ہوگی. اگر کسی وقت عمران خان صاحب رہا ہوں گے بھی نا اور اسٹیبلشمنٹ پہ بہت زیادہ دباؤ ہوگا عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا، تو اسٹیبلشمنٹ اس سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے وفادار ہیں یا اسٹیبلشمنٹ جن لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، ان لوگوں کی عمران خان کے ساتھ تواتر کے ساتھ ملاقاتیں شروع کروا دے گی، ان لوگوں کو ریلیونٹ کرے گی اور اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی کہ عمران خان کی رہائی چاہے عمران خان کی اپنی جدوجہد کے نتیجے میں ہو، چاہے عوامی جدوجہد کے نتیجے میں ہو، چاہے سوشل میڈیا، عالمی، اوورسیز پاکستانی اور انٹرنیشنل اور نیشنل پریشر کے نتیجے میں ہو، کچھ بھی ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی کہ اس کا کریڈٹ وہ اپنے لوگوں کو دے جو پاکستان تحریک انصاف میں ہے، یا کم سے کم ایسے لوگوں کو اس کا کریڈٹ دے یا ان کو ہیرو بنائے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ایسٹس ہیں. کوشش مجھے کرے گی. لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ سارا کچھ کھول کر رکھ دیتے ہیں. عمران خان صاحب خود بڑے سمجھدار ہیں.
علیمہ خانم باہر آئی اور انہوں نے آ کر کچھ باتیں بتائی. ان میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی ایسے رہائی ہوگی. میرے خیال میں علیمہ خانم کو بھی یہی لگتا ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو پہلے سزا دیں گے اور اس کے بعد پھر القادر میں ضمانت ملے گی, ورنہ یہ ہوگا نہیں, کیونکہ بشرا بی بی کو بھی ابھی اندر رکھنا ہے, ورنہ بشرا بی بی کو تو اب تک باہر آ جانا چاہیے تھا. اچھا جی, عمران خان نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی سزائیں لکھ کر رکھی ہوتی ہیں اور یہ سزائیں انہوں نے صرف مجھے سنانی ہوتی ہیں. ان کے گواہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں, ورنہ ابھی تک میں باہر آ جاتا. عمران خان صاحب نے بھی وہی بات کی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بڑی محنت کر کے یہ لائے, جیسے انہوں نے 26 ترمیم یہ وہ سارا کچھ کیا, اور بار بار وہ تاریخ منسوخ کرتے ہیں. وہ بڑی محنت کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا کیس نہ لگے. 8-9 ماہ تو ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کا کیس لگنے ہی نہیں دیا جا رہا. جو سب سے امپورٹنٹ بات عمران خان صاحب نے کی کہ وہ بار بار آئے. عمران خان صاحب نے بار بار اس کے اوپر بات کی جب انہیں موقع ملتا تھا, اور بار بار آ کر انہوں نے وادی تیرا کے واقعے پر افسوس کا اور دکھ کا اظہار کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ خواتین اور بچوں کی شہادت پہ انہیں بہت تکلیف ہے. انہوں نے کہا کہ میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپریشن نہ کریں, یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, اس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھیں گی اور دہشت گردی بڑھتی چلی جائے گی, اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو ٹریپ کر دیا گیا ہے. افغانستان میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہوا تھا, جب امریکہ دہشت گردوں کے اوپر اٹیک کرتا تھا یا حملے کرتا تھا تو کولیٹرل ڈیمیج بہت بڑے پیمانے پر ہوتا تھا. کرزئی کی اور غنی کی جو 2 ادوار گزرے ہیں اس میں انہیں یہ بہت بڑی پرابلم ہوئی ہے کہ طالبان جہاں پہ بھی جاتے تھے انہیں بہت بڑی سپورٹ اس لیے ملتی تھی کہ لوگوں کے ساتھ ظلم بہت ہوا تھا آپریشن کے نام کے اوپر. تو یہ عمران خان صاحب نے مثال دی. پھر انہوں نے کہا جی عاصم منیر صاحب کی جو افغان پالیسی ہے اس پہ شدید تنقید کی عمران خان صاحب نے. تفصیلات آ جائے گی, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور جی افغانوں کے خلاف بیانات بھی دیے گئے, حملے بھی, بے دخلیاں بھی, ڈرون حملے بھی, یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے کہا غیر ضروری اور غلط ہیں. عاصم منیر صاحب ساری دنیا میں جاتے ہیں, ان کو جانا چاہیے تھا افغانستان, اور افغانستان جا کے افغانستان کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے تھے کیونکہ پاکستان کا امن وہاں پہ جڑا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو موجودہ آپریشن ہو رہے ہیں اس سے 2 مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1, انہیں عالمی سطح پہ پذیرائی مل جائے, تعریف ہو جائے کہ وہ مجاہد ہے جو دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہے اور لڑ رہا ہے, تو یہ آپریشن شروع کر کے وہ ایک یہ تاثر بنانا چاہتے ہیں عالمی سطح پہ. نمبر 2, پاکستان تحریک انصاف کی مکمل تباہی اس سے ان کو حاصل ہوگی, کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے. جب اتنی دہشت گردی بڑھے گی, لوگوں کا قتل عام ہوگا, آپریشن کے نتیجے میں کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, تو وہاں جو انتظامی جماعت ہے وہ کمزور پڑ جائے گی. ANP کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کہتے رہے ماضی میں یہ ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی جیل کی چکی میں گزار دوں گا لیکن فرعونیت اور یزیدیت کے سامنے نہیں جھکوں گا. یہ ایک جملہ جو ہے نا, یہ نواز شریف کے پورے خاندان کی نسلوں کی سیاست کے اوپر بھاری ہے. یہ ذوالفقار دی بھٹو کو آپ نکال دیں, بینظیر بھٹو, بھٹو خاندان نکال, زرداری خاندان کی ساری نسلوں کے اوپر بھاری ہے یہ ایک جملہ کہ جناب ہے. اور یہ جملہ بولا کہاں سے عمران خان نے؟ جیل کے اندر سے بیٹھ کر بولا. نواز شریف, مریم نواز یا باقی سارے جیل کے اندر بیٹھ گئے, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہی بند ہو جاتے ہیں, بات ہی نہیں کرتے, زبان بند ہو جاتی ہے, ڈیلوں کے چکر میں لگے رہتے ہیں. فلانے جج کو بناؤ, فلانا وکیل کر دو, فلانے بیوروکریٹ سے بات کرو, فلانے آفیسر سے بات کرو, فلانے فوجی کے گھر پہنچ جاؤ, فلانے کے رشتہ دار کو ڈھونڈو, تو یہ انہی کاموں میں لگ جاتے ہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیں عمران خان صاحب, میں ساری زندگی جیل کی چکی میں گزار دوں گا لیکن فرعونیت اور یزیدیت کے سامنے نہیں جھکوں گا. یہ عمران خان ہے. قانون کی حکمرانی میری تحریک کا مرکزی مقصد ہے جس سے ہم جنگل کا قانون ختم کریں گے. جب سیاسی جماعت پر تمام دروازے بند کر دیے جائیں, ان پر ظلم کیا جائے, عدلیہ آزاد نہ ہو, تب ان کے پاس سوائے پرامن احتجاج کے کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا. میں اپنی پارٹی, کارکنان اور سپورٹرز کو ہدایت کرتا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہے, کہ آپ سب لوگ ایک بھرپور ملک گیر تحریک کے لیے تیار ہو جائیں. اس بار صرف اسلام آباد نہیں پورے پاکستان کی کال دوں گا. یہ عمران خان صاحب کی اب اسٹریٹجی ہے, کیونکہ یہ حکومت بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے اور حکومت جو ہے وہ ایک زوم میں بھی مبتلا ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے عوام کو کنٹرول کر لیا ہے. لیکن اگر پورے پاکستان میں سیم ٹائم میں احتجاج ہوگا تو لا انفورسمنٹ کو ہر جگہ پہ متحرک ہونا پڑے گا اور پھر ان کی کیپیسٹی پہ, ان کی صلاحیت پہ بھی سوال پیدا ہوگا. اور اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں جہاں جس کا بس چلے بس وہ احتجاج کرتا جائے اور سڑکیں بند کرو, احتجاج کو بڑھاؤ, ہر طرف پہیا جام کرو, اور پہیا جام تو ہوتا رہتا ہے پاکستان میں, جماعت اسلامی نے بھی کیا اور لوگ بھی کرتے ہیں, تو تحریک انصاف کر لے گی تو کیا ہو جائے گا. لیکن اصل پہیا جام جس دن اس ملک میں ہوا نا تو سب کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. تو عمران خان صاحب ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ اب میں صرف اسلام آباد میں نہیں پورے پاکستان کی کال دوں گا. تو یہ جو پورے پاکستان کی کال ہوگی نا, یہ ورکرز کے لیے ہوگی. لیڈرشپ عمران خان صاحب کی کس طرح کی ہے اب آپ اندازہ کر لیں خود ہی,
یعنی اپنی مرضی سے وہ احتجاج کرتے ہیں، نہیں کرتے تو نہیں کرتے۔ خیبر پختونخوا سے باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے جنہیں خیبر پختونخوا میں ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ پنجاب کے اندر جو نکلتا ہے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ عالیہ حمزہ کچھ نہ کچھ کر کے گاڑی کو گھسیٹ رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں۔ عمران خان کی بہنوں کو بار بار بے یارو مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن چلیں پہلے عمران خان کا سٹیٹمنٹ پورا کرتے ہیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ایک چیلنج جو آج کے دن میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا ہے وہ کیا ہے۔ پارٹی کے تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی الیکٹیبل نہیں ہے، آپ سب نظریے کے زور پر جیت کر آئے ہیں۔ مجھے سب کے بارے میں معلوم ہے کہ کون وکٹ کے دونوں اطراف میں کھیل رہا ہے۔ تو خان صاحب نے وہی بات کی، انہوں نے کہا جی مجھے معلوم ہے کون وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے۔ جو پارٹی احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوگا اس کی جماعت میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ مجھے جب بھی موقع ملا پارٹی انتخابات کرواؤں گا۔ پارٹی میں الیکشن کروانا ناگزیر ہے تاکہ ورکرز اوپر آ سکیں۔ 9 مئی صرف آدھے گھنٹے کا کیس ہے، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج چرانے والے ہی اصل ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کیا تھا تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لے آئیں۔ پولیگرافک ٹیسٹ تو شہباز شریف کا ہونا چاہیے اور اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ فارم 47 سے آیا ہے یا فارم 45 سے۔ یعنی پولیگرافک ٹیسٹ آج کل کہہ رہے ہیں نا عمران خان صاحب کو کروائیں، ویسے پاکستان میں پڑے لوگ ہیں، ان کا پولیگرافک ہونا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ جو بھی آگے کہتا ہے نا کہ ہمارا سیاست سے کوئی کردار نہیں ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو اسی وقت پولیگرافک کریں، آپ کو پتا چل جائے گا ہے یا نہیں۔ آپ قومی اسمبلی میں پولیگرافک مشین لے جائیں اور ٹیسٹ کریں تو آپ کے جتنے لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جو حکومتی بینچوں پہ ہیں ان میں سے تقریباً 70-80% فارغ ہو جائیں گے۔ وہ سارے کے سارے جیتے ہی نہیں الیکشن، ہارا ہوا الیکشن ان کو جتا دیا گیا ہے۔ تو عمران خان نے یہ آئیڈیا دیا کہ جناب شہباز شریف سے پوچھیں نا فارم 47 سے آیا یا 45 سے آیا ہے۔ میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہوں جس کے لیے جیل میں علیحدہ کیٹیگری ہوتی ہے، لیکن مجھے جیل میں عام قیدیوں والی سہولیات بھی نہیں دی گئی۔ مجھے جیل کے جس سیل میں 22 ماہ سے قید کیا ہوا ہے وہ ایک چکی ہے۔ اسی ملک میں چوروں کو وی وی آئی پی سیل میں رکھا گیا جو کسی سویٹ سے کم نہیں تھے۔ یہاں جنگل کا قانون ہے اور ایک کرنل کے کہنے پر تمام عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں۔ میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی جاتی، میری بہنوں کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جاتا، میری کتابوں سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ 2.5 ماہ سے مجھ تک کوئی کتاب نہیں پہنچنے دی گئی، صرف وہی کتابیں دی جاتی ہیں جو پہلے سے ہی میں پڑھ چکا ہوں۔ میں ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں لیکن میری جماعت کے لوگوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جنید اکبر بڑے لمبے عرصے سے نہیں مل پائے، شاہد خٹک نہیں مل پائے، سہیل آفریدی نہیں مل پائے اور بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کا بتایا نا، پنجاب کے بے شمار لوگ ہیں عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، اپوزیشن لیڈر جو ہے پنجاب کے ان کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا، حالانکہ ان کے بعد عدالتی احکامات ہوتے ہیں پھر بھی نہیں ملنے دیا جاتا۔ صرف مجھے اذیت دینے کے لیے میری اہلیہ کو سزائیں سنائی گئی، اس سے زیادہ گھٹیا پن کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہفتے میں میری اہل خانہ یا وکلا سے صرف 30 منٹ کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ میری اہلیہ پر صرف سہولت کاری کا جھوٹا الزام تھا جو ثابت بھی نہیں ہوا۔ کل ہائی کورٹ کے باہر ہونے والے احتجاج میں تمام اپوزیشن اراکین لازمی شرکت کریں۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ بالکل مفلوج اور بے اثر ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بارہا وعدے کرنے کے باوجود بھی ہمارے کیسز